قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین الکرام، بزرگان دین، نوجوانوں اسلام، اور عزیز طلبہ، منیر درخت عبداللہ لشکر اور سب نے تمہیں معلوم ہے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے رمضان کی تیاری سے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ تیاری ذہنی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ساروں کی تفصیلات آج بھی تھی. اسی میں دینی اعتبار سے جو تیاری تھی اسی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے. دینی تیاری کے تعلق سے کچھ چیزیں، جس میں سب سے پہلی بات، اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے میں قرآن شریف، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ٹارگٹ بنایا جائے، ایک ہدف بنایا جائے، مقرر کیا جائے، ایک تعداد مقرر کی جائے. اس مہینے کے اندر قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کی جائے. دوسری چیز، روزے اور تراویح جو اس مہینے میں مسلمان ادا کرتے ہیں اس عبادت کو، ان کے ثواب کے برباد ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جائے، روزوں کو، تراویح کو برباد ہونے سے کیسے روکا جائے، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں. اسی طرح تیسری چیز، اس ماہ مبارک میں چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے، برادران وطن کی ہے، ان غیر مسلموں سے ہمارے روابط، ہمارے تعلقات اور ہمارے اخلاق رمضان کو ایک مقدس مہینے کی نظروں سے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو ہمارے اچھے تعلقات، ہمارے اچھے روابط ان کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں. یہ اس وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ اس کے ملنے جلنے میں غیر مسلم ہیں،
جہاں اس کا گھر واقع ہے اس کے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہے تو ان سے روابط رکھا جائے۔ جس طرح مسلمان افطاری کے وقت میں ایک دوسرے کو اپنا برتن پیش کرتے ہیں، میرے گھر میں آج یہ بنا ہے لے لیجیے، اور سامنے کا پڑوسی سامنے والے کو افطاری کے وقت میں برتن بھیجتا ہے کہ دیکھو میرے گھر میں یہ بنا ہے، تو بالخصوص اس ماحول میں یہ جو برتن دیتے ہیں یہ حقیقت میں ہے، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اچھی چیز ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ تجارت بن چکی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ لیکن اس چیز کو ہم غیر مسلموں سے رکھنا چاہیے، لین دین کرنا، ان کو کچھ دینا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ قریب آ جائیں۔ افطاری کے وقت میں وہ بھی خوشیاں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا اسلام کا اتنا پاکیزہ منظم نظام ہے جس میں عیاشی نہیں ہے، جس میں عشرت نہیں ہے، جس میں آوارگی نہیں ہے، جس میں شور نہیں ہے، جس میں ہنگامہ نہیں ہے۔ ہر سنجیدہ اور سینسیٹیو مزاج والا اس نظام کو پسند کرتا ہے۔ تو ان اخلاق کے ذریعے سے، اچھے تعلقات کے ذریعے سے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ذکر کر کے قرآن کا مقصد یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے، مسلموں کے لیے ہدایت ہے، ایسے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا ھدی للناس، سارے عالم کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت کیسے ہدایت ہوگی، ہدایت ثابت کیسے ہوگی؟ ہدایت کا معنی رہبری کرنا، ہدایت کا معنی اچھا راستہ دکھانا، ہدایت کا معنی منزل تک پہنچانا، ہدایت کا معنی جنت کا راستہ دکھانا، صحیح راستہ دکھانا، غلط راستہ بتانا، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ تو قرآن صحیح چیز بتانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ اب 3 طرح کی ہدایت میں نے کل تفسیر میں بھی کہی، 3 طرح کی ہدایت ہے۔ ایک ہدایت عام ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جس کا معنی طریقہ ہے ہدایت کا پیدا کیا، اس کے طور طریقے کے، اس کی زندگی گزارنے کے طور طریقے اس کو بتا دیے، چونٹی ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں۔ ایک ہدایت جو عام ہے، ماننا، تسلیم کرنا، مسلمان آج قرآن کو مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی سارے کے سارے غلط، قرآن صحیح ہے۔ ماننا الگ ہے اور پھر اس پر چلنا الگ ہے۔ ماننا ایک ہدایت ہے، ماننے کی ہدایت مل گئی، تسلیم کرنے کی ہدایت مل گئی، ایمان رکھنے کی ہدایت مل گئی۔ تیسری قسم اس پر چلنے کی توفیق، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کا مل جانا، ہدایت۔ ھدی للناس، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت مل جانا، ھدی للناس۔ تو یہاں جو ھدی للناس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ تیسری قسم کی ہدایت ہے۔ اب آپ توجہ رکھو، اب یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ آدمی کو اگر کسی جگہ جانا ہے، کسی ایڈریس لینا ہے، کسی کا پتہ لینا ہے، بیلگام کا قلعہ کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، انجان آدمی کسی جگہ سے آیا، بیلگام کا قلعہ کہاں ہے پتہ نہیں، بیلگام کا عادل شاہ کا بنایا ہوا جو قلعہ ہے، اب وہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا تو وہ پہلے لوکیشن آن کرے، گوگل میپ میں دیکھے، کسی سے پوچھے نہیں معلوم ہوا، گوگل میپ میں دیکھے گا،
اس کو پریس کرے گا، دیکھے گا، تلاش کرے گا، پھر اس کے مطابق چلے گا، تب جا کر منزل تک پہنچے گا، تب جا کر اس کو وہ قلعہ ملے گا، تب جا کر منزل مقصود تک پہنچے گا۔ وہ یہ سمجھیں ہاں گوگل میپ منزل تک پہنچائے گا، گوگل میپ کا جو لوکیشن ہے وہ صحیح ہے، لوکیشن تو بالکل صحیح ہے، اب وہ صرف تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے، مان کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایمان رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ آج مسلمانوں کا حال یہی تو ہے، مسلمان قرآن کو صحیح مان کر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان قرآن شریف کو تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل، ابتر، بلند، سربلند، صحیح، سچی کتاب اور اصح کتاب مان کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسے کھول کر اسے پریس کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اسے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کے قانون کو، اس کے بتائے ہوئے اصول کو مانتا تو ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آدمی کو قدم بڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، قرآن کو کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جب جا کر کے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں قرآن نازل ہوا وہ جگہ بابرکت ہو گئی، مکے میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مدینے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ جگہ بابرکت۔ جس ذات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ ذات بھی بابرکت، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ بنا دیا، سید الملائکہ بنا دیا۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت صحبت میں، مصاحبت میں، ساتھ میں جو شخص تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تمام صحابہ میں افضل ہو گئے۔ جو عورت، جو خاتون ساتھ میں تھی اور ان کے ران پر حضور کا سر لگا ہوا تھا، قرآن نازل ہوا، وہ پورے ازواج مطہرات میں، پوری دنیا کے خواتین میں سب سے افضل خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ کیوں؟ قرآن کی نسبت سے۔ تو جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ جو قوم قرآن کے مطابق زندگی گزارے گی وہ قوم بھی سر بلند رہے گی، وہ عروج پر رہے گی۔ جو قرآن کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گی وہ زوال پذیر ہو جائے گی، وہ تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی افضل، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی افضل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ ماہ رمضان ہے، اسی طرح ماہ قرآن بھی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں قرآن نازل ہوا، ایک ہے عام آدمی جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، اس کی بھی عزت ہے اللہ کے یہاں، لیکن جس کے سینے میں قرآن موجود ہو، جس کے سینے میں قرآن اترا ہوا ہو، اس کی اور ایک عام آدمی کی اگر درمیان میں تقابل کرے تو فضیلت اس حافظ قرآن کی بڑھ گئی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حافظ تو چھوڑو، حافظ کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس حافظ قرآن کو قیامت میں جس شخص کے سر پر ہاتھ رکھو گے اس کی شفاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق دے دیا ہے۔ تم جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو سفارش کا حق، اسے جہنم سے خلاصی کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے، یہ قرآن کی نسبت سے۔ تو جس کی نسبت قرآن کی طرف ہو جاتی ہے اللہ اس کو سر بلند اور بابرکت بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو ان قلوبنا طہرت مشبعت من کلام ربنا۔ توجہ رکھیں،
اگر حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر ہمارے قلوب، ہمارے دل، ہمارے جگر اگر پاک ہوں تو اللہ کے کلام سے، اپنے رب کے کلام سے ہمارا دل نہیں بھرے گا، دل نہیں بھرے گا، یہ ہمارے قلوب پاک نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمیں قرآن سننے سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن قرآن حقیقت میں ایسی چیز ہے جس کا دل سچا ہو، جس کا دل پاک ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جس کا دل کینہ سے، غیبت سے، جھگڑے سے، کسی کی عداوت سے، کسی کی دشمنی سے، چال بازی سے، ان تمام چیزوں سے اگر دل پاک ہو تو پھر قرآن کی تلاوت سے آدمی کا دل نہیں بھرے گا۔ کیا چیز تھی، کیا ان کو کیا چیز تھی، کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں، کیسے کیسے قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کے اندر وہ کیا چیز تھی، ان کو کتنی لذت، کتنا مزہ قرآن پڑھنے میں آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہی تعلق سے آتا ہے کیسے قرآن پڑھتے تھے۔ رات میں جب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے، ایک رکعت میں قرآن پڑھ دیتے تھے پورا کا پورا، اور کہتے اللہ تو نے رات کو بہت چھوٹی بنایا ہے۔ اتنا مزہ، اتنی لذت کیوں آتی تھی؟ دل صاف تھے ان کے۔ دنیا کے اندر آپ کئی جگہ گانے سنے جاتے ہیں، دنیا کی حسین خوبصورت عورت اور اس کی حسین اور خوبصورت آواز سے گانے تیار کیے جاتے ہیں، اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ٹیکنیشین آج وجود میں آئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے آلات اور کیسے کیسے مشینریز آلات وجود میں آئے ہیں، پورا بنا کر بہترین آواز سے گانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ابھی وہ گانا لانچ ہوا، عام ہوا، آدمی ایک مرتبہ سنے گا، دو مرتبہ سنے گا، تین مرتبہ سنے گا، سننے کے بعد ایک دن اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بار بار یہی گانا، کیا بار بار یہی سنتے رہتے ہو؟ اب ہمیں نئے کی ضرورت ہے، نئے گانے کی ضرورت ہے، نئے آواز کی ضرورت ہے، نئے ماڈل کی ضرورت ہے، نئے خوبصورت کی ضرورت ہے، نئے چہرے کی ضرورت ہے۔ اس طرح مانگ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو اگر دل کی صفائی کے ساتھ میں آدمی پڑھنا شروع کرے کبھی اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ یہی بات تھی اللہ والوں کے اندر کہ وہ ایک ہی رات میں پورا قرآن، ایک مہینے میں 60 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی، یہ لذت، یہ مزہ ان کو آتا تھا قرآن کے پڑھنے میں۔ ایک بار پڑھ لیے، دو بار پڑھ لیے، بیزار نہیں ہوتے تھے۔ گانے کو ایک سے دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ سننے سے آدمی اکتاہٹ میں آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے۔ لیکن قرآن کو جتنا پڑھو گے، جتنی تلاوت کثرت سے کرو گے، دل کی صفائی کے ساتھ، قلوب کے صفائی کے ساتھ، اتنا مزہ آتا رہے گا۔ گانا تم سنتے ہو، گانا لوگ سنتے ہیں، اگر اسی طرح ہندی والے اگر ہندی میں گانا سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، کنڑ لینگویج والا، کنڑ بھاشا والا کنڑ میں گانا سنے گا تو اسے مزہ آئے گا، تمل والا تمل میں گانا سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا۔ اسی طرح دنیا کی ہر لینگویج میں جو گانا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ لینگویج والا اگر گانا سنتا ہے تو اس لینگویج والے کو مزہ آتا ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آپ لذت کو دیکھیے، قرآن ہے عربی میں، کوئی سمجھتا نہیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص عالم ہونا ضروری نہیں، مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی جانتا نہیں۔ لیکن قرآن ہر لینگویج میں، ہر زبان والا پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لیکن جب قاری صاحب بہترین آواز میں پڑھتے ہیں، ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع اتنا بہترین آواز سے اتنے جاذبیت کے ساتھ میں سنتا رہتا ہے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا قرآن کی محفلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں،
قرآن کی مجلسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کیسے سنتے ہیں؟ ان کو کس چیز نے ان کو یہاں پر کھینچ کے لایا اس کو سننے کے لیے؟ اگرچہ کہ جو مجمع لاکھوں کا اس قاری صاحب کی آواز کو سن رہا ہے وہ الفاظ جانتے بھی نہیں، ان کی لینگویج الگ، ان کی لینگویج الگ ہے۔ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ عربی میں ہے اور وہ عربی کو جانتے ہی نہیں، لیکن لاکھوں کا مجمع کو کس چیز نے کھینچ کے لایا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کی اور سننے کی لذت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ دل کی صفائی کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کا مشغلہ بنایا جائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جیل میں جب ان کو ڈالا گیا، ان کو جیل میں جب ڈالا گیا تو جیلر پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہ کر قرآن پڑھتے تھے، اتنی شاندار آواز میں، اتنی بہترین آواز میں پڑھتے تھے کہ پڑھنے کی وجہ سے جیل کے جو جیلر ہیں، تھانے دار ہیں، وہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جس جیل میں رکھا گیا ہے اس کے سلاخیں پکڑ کر، اس کے سلاخیں پکڑ کر کے پورا بھر جاتے تھے لوگ، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سننے کے لیے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی سندر بہترین آواز میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد تھانے دار وہ جیلر حضرت عطا اللہ شاہ سے کہتے تھے عطا اللہ اپنی آواز بند کر دو، اپنا پڑھنا بند کر دو، اگر تم نے اور کچھ دیر جاری رکھا تو ہمارے سینے پھٹ جائیں گے، ہمیں اور برداشت نہیں ہوگا۔ واقعی یہ بہترین آواز ہے، بہترین تلاوت ہے، بہترین کلام ہے، بہترین قرآن ہے، ہم اس کو اور تاب نہیں لا سکتے، ہمارے سینے پھٹ جائیں گے۔ اتنی لذت سے لوگ پڑھتے تھے، حضرت عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، لیکن شرط ہی ہے دل کا پاک ہونا شرط ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے لو ان قلوبنا طہرت مشبعت من کلام ربنا۔ آگے اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ انی اکرہ ان یأتی یوم علی لا انظر فی المصحف، فرماتے تھے میرے اوپر زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن میں قرآن نہ پڑھوں، میں زندہ رہوں میری سانسیں چلتی رہیں اور اس دن میں قرآن نہ پڑھوں، ایسا دن مجھ پر نہ گزرے، میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، میں اس کو اپنے دل پر کوفت کرتا ہوں۔ یہ لگاؤ تھا، یہ جوڑ تھا قرآن سے ان صحابہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور یہ چیز جو ذکر کی گئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ذکر کی گئی ہے، یہ الاسماء والصفات جس کے مصنف ہیں حضرت علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، 544 نمبر حدیث ہے۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی ان کی شہادت کا منظر بلوائیوں نے تو کیا کیا تھا؟ بلوائیوں نے مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا تھا، چاروں طرف سے ان کو گھیرا گیا تھا، اور گھیر کر اس کے بعد ان کا پانی بند کر دیا گیا، مسجد میں جانا بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود لاکھوں روپے دے کر مدینے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کنواں خرید کر پانی کی سہولت فراہم کر دی تھی، اور آج انہی لوگوں نے حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا۔
مسجد نبوی کی جب توسیع کا موقع آیا، مسجد نبوی کی بنیاد حضور نے ڈالی، توسیع کا موقع آیا، کئی جگہ اپنے پیسوں سے خرید کر کے انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ آج وہی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جانا انہوں نے بند کر دیا۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں انہوں نے، ان کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا مسلم ابو سعید، یہ روایت کرتے ہیں وفات کے دن انہوں نے 20 غلاموں کو آزاد کیا، 20 غلاموں کو آزاد کیا، اور غلاموں کو آزاد کر کے انہوں نے اپنے غلام مسلم ابو سعید سے کہا جاؤ اور شلوار لے کر آؤ۔ صحابہ شلوار نہیں پہنتے تھے، عام طور پر تہبند پہنا کرتے تھے، لنگی پہنا کرتے تھے، عام سادہ سیدھا لباس، وہ ہر ملک کا الگ الگ اور ہر زمانے کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، اس زمانے میں انہوں نے اس کے حساب سے آخر میں شلوار منگوایا، اچھے کپڑے زیب تن کیے، شلوار پہنا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ انہوں نے پہنا تھا، پہن کر کے غسل کر کے، تازہ غسل کر کے، نہا دھو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، غالباً حسب اللہ ونعم الوکیل یا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، ان آیات قرآن پڑھتے وہاں تک جب وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں تک پہنچے تو بلوائیوں نے تیر سے ان کو اور کھنجروں سے ان پر وار کیا، اور اسی وقت وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے شہید ہوئے ہیں، پڑھتے وہ انتقال کر گئے ہیں، پڑھتے وہ وفات کر گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قرآن پڑھتے ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ آج ہمارا بھی جذبہ ہے، کئی لوگوں کا جذبہ، آپ ان کو پوچھو آپ کیسی موت چاہتے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ میری موت سجدے میں آ جائے۔ آپ کیسی موت چاہتے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ میری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رہے، میں ایسا مرنا چاہتا ہوں، میری موت ایسی آنی چاہیے۔ جذبات، ارادے، عزائم ایسے ہیں، بول ان کے ایسے ہیں، زبان ان کی ایسی ہے، کلام ان کا ایسا ہے، لیکن اگر زندگی حقیقت میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا، میں پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں، نیگیٹو بات کر کے آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، معاشرہ ایسا ہے، آج ہر انسان کا حال یہ بن چکا ہے، وعدے، عزائم، بول، زبان ان کی یہ ہے، میں سجدے کی موت چاہتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کی موت چاہتا ہوں، لیکن زندگی اگر ان کی اٹھا کر دیکھی جائے، نماز ان کی زندگیوں میں نہیں، پابندی سے، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی پابندی ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ وقت ملا، فضول بیٹھے ہیں، وقت مل گیا، مسجد قریب ہے، چلو وقت ہے نماز پڑھیں گے، اہتمام نہیں ہے، نماز زندگی میں نہیں ہے، اور سجدے میں موت کی چاہت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کا حال کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حال تو اللہ حفاظت فرمائے، حالت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو مردوں پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ زندہ رہتے ہوئے قرآن نہیں پڑھیں گے، صحت مند رہتے ہوئے قرآن نہیں پڑھیں گے، تندرست رہتے ہوئے قرآن نہیں پڑھیں گے، گھر میں کوئی مر جائے، گھر میں کوئی انتقال کر جائے، باپ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، اس وقت قرآن پڑھنے والوں کو بلائیں گے، قرآن خوانی کریں گے، وہ بھی خود نہیں پڑھیں گے، وہ بھی پڑھنے والوں کو بلائیں گے، بھئی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آؤ قرآن پڑھنے والے کوئی ہیں، آپ پڑھیں گے؟ کوئی ہے ٹیم پڑھنے والی؟ آپ کے مدرسے سے کچھ طلبہ آئے پڑھنے کے لیے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا، میرے بچے کا انتقال ہوا، ایصال ثواب کرنا، وہ بھی اس وقت بھی خود قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کیا لگاؤ ہے قرآن سے؟ کیا تعلق ہے؟ کیا جوڑ ہے قرآن سے؟ آج ہم نے میتوں پر، مردوں پر قرآن کو پڑھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، خود پڑھنے کے نہیں، اور پوری زندگی کے اندر ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور چاہت یہ ہوگی کہ میں مرتے وقت قرآن پڑھتے ہوئے مر جاؤں، میری موت قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے۔
اس طرح قرآن کے ساتھ ایسا ظلم، 1 سال ہوا ابھی رمضان ہو کر، رمضان گزشتہ رمضان سے لے کر ابھی تک دوسرا رمضان آ گیا، سچ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، 1 سال میں کبھی ہمیں توفیق ہوئی پورے 1 سال میں 1 پارہ پڑھنے کی؟ پورا 1 پارہ پڑھنے کی بھی کبھی توفیق ہوئی؟ کیسے کیسے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہیں اللہ کے بندے، بعض ہیں، اکثر نہیں، بعض ہیں جن کا قرآن سے لگاؤ ہے۔ کیا قرآن سے ظلم ہے؟ یہ مسلمان نہیں پڑھے گا تو اور کون پڑھے گا؟ کیا قرآن سے ظلم ہے؟ کتنا ہم نے قرآن سے ظلم کیا؟ صبح جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں پہلے چیک کریں گے واٹس ایپ، پہلے چیک کریں گے فیس بک، پہلے چیک کریں گے یوٹیوب، اخبار دیکھیں گے، نیوز دیکھیں گے، آج بیلگام میں کیا ہوا، اتحاد نیوز اٹھا کر کے دیکھیں کیا ہوا، آج اٹھا کر کے دیکھیں دلی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں، قرآن کی تلاوت کا کوئی جذبہ نہیں۔ فون اٹھا کر کے نیوز معلوم کرنے کا، اخبار معلوم کرنے کا جذبہ ہے، لیکن قرآن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق کو بناؤ، قرآن سے جوڑ کو بناؤ۔ اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے اوڑھنا بچھونا قرآن کی تلاوت کو بنایا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جس جگہ مسائل مستنبط کرتے تھے، لاکھوں مسائل انہوں نے مستنبط کیے، اسی جگہ وہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو اسی جگہ 60,000، اسی جگہ جس جگہ مسائل مستنبط کیے ہیں اس جگہ انہوں نے اپنی زندگی میں 60,000 قرآن پڑھے ہوئے، ہر سال کے حساب سے، ہر دن کے حساب سے، اپنے پورے مشاغل کے ساتھ، مصروفیت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے خالی ہیں، بالکل فضول ہیں، قرآن پڑھنے کے علاوہ کچھ کام نہیں، ایسا نہیں ہے، پورے کاروبار کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے ساتھ یہ قرآن کے پڑھنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو ہمیں بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے جوڑ ہو، قرآن کی تلاوت کا جذبہ ہو، صبح سے لے کر شام تک، رات میں پڑھنے کا، تراویح میں پڑھنے کا تو ہے ہی، لیکن علاوہ ازیں اپنی انفرادی طور پر قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ۔ قرآن سے لگاؤ ہمارا نہیں ہے، اسی وجہ سے قرآن پر چلنے کا مزاج ہمارا نہیں ہے۔ قرآن سے لگاؤ ہو جائے گا، قرآن پر چلنے کا مزاج بنے گا، قرآن پر چلنے کا مزاج بنے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے جو آئیں گے وہ ہمارے حق میں بہت بہتر، ہمارے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں، ہماری قوم کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔